السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کب سے ہے؟ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ مذہب اسلام آج سے 1400 سال یا 1450 سال پرانا مذہب ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ مذہب اسلام اس وقت سے ہے جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش اس کا علم اللہ کو ہے۔ تمام کے تمام پیغمبران دین اسلام پر ہی آئے، انہوں نے دین کی جو تبلیغ کی وہ مذہب اسلام کی تبلیغ کی۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ شریعت میں تبدیلی آئی، الگ الگ دور میں نبیوں نے کچھ شریعت میں تبدیلی ان کے زمانے میں ہوئی، نبیوں کے زمانے میں، لیکن مذہب نہیں بدلا۔ مذہب اسلام وہی تھا جو آج ہے، یا اس دور میں جو مذہب تھا وہی مذہب آج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو مذہب چلا آ رہا ہے وہ مذہب آج بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ دین سے بھٹک گئے اور باطل نظریات کی تقلید انہوں نے شروع کر دی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نظریہ ہی اصل ہے، بلکہ مذہب اسلام ہی اصل ہے۔ ہمارا قرآن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس نے تمام چیزیں بتا دی، اور جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مذہب اسلام کی جھلکیاں اس وقت بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر جنات آباد تھے۔ آگے جب ہم اس موضوع پر بڑھیں گے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ چونکہ مذہبی اسلام کی بنیادی چیز 5 ہیں: نماز، پہلے توحید ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور نماز جو ہے وہ مختلف حالتوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے کہ نماز میں کبھی انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ نماز ہے۔ اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلام کے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، کیا اسلام سے پہلے، یا یوں کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کیا اس کی جھلکیاں ملتی ہیں؟ تو اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ مذہبی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اسلام کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد اور خون ریزیاں کرے؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اگر اس کی مختصر سی تفسیر پر غور کریں تو اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق
سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یہاں پر جو قابل غور بات ہے کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، اس کی بڑائی اور پاکی بولتے۔ تو اللہ کا اقرار کرنا ہی تو توحید ہو گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اسلام کی جھلک یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ فرشتے اس کی توحید کرتے، اس کی تسبیح کرتے۔ آگے اگر ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے اسی سے جڑی ہوئی بات کہ خلیفہ کہتے کسے ہیں، تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں جو خلیفہ کا ذکر ہے یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مراد ہے۔ اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں کہ آخر کیوں بنانا چاہتا ہے، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے ترجمہ سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اس کے بعد اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اب یہاں پر یہ قابل ذکر بات ہے کہ جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو فرشتوں کو اس کا علم کیسے ہوا کہ یہ فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، جبکہ انسان ابھی تک اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس پر جو مختصر سی تفسیر ہے، اس میں کہا گیا کہ یہاں پر جو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین پر تو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یہ یہاں پر اعتراض کرنا یہاں مقصد فرشتوں کا نہیں تھا، بلکہ انہیں تعجب ہوا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور خلیفہ بنانے کی حکمت جاننا چاہے کہ کیوں، اور انسانوں کی طرف جو انہوں نے فساد پھیلانے کی جو انہوں نے بات نسبت کی، اس کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھا ہو، یا پھر انہوں نے جناتوں پر قیاس کیا ہو، اس لیے کہ وہ زمین پر آباد تھے اور فساد کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو غور کرنے والی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جناتوں کو پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ الذاریات آیت نمبر 56 میں خود فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عبادت کرتے وہ اسلام کے دائرے میں ہی کرتے تھے۔ ہاں کچھ اس میں منکر ہوئے، کچھ فساد برپا کرنے والے ہو گئے، کچھ خون ریزیاں کرنے والے ہو گئے، انسانوں میں بھی ایسے ہیں۔ اور اگر بقرہ کی آیت نمبر 30 کے بعد اگر 34ویں حصے میں آیت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا آدَمَ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں لفظ سجدہ، تو اگر سجدہ کو دیکھا جائے تو یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر جھکا کے اس کی بڑائی اور اس کی عبادت، یہ سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ حکم دیا اور ملائکہ و مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ سجدہ کا حکم اس وقت اسے تھا جب اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان سجدہ نہ کرنے سے پہلے تک شیطان نہیں تھا، بلکہ وہ استاد تھا فرشتوں کا، اور پرہیزگار اور کافی نیک عمل والا تھا، اور یہی تکبر اس کا، یہ غرور اس کو لے ڈوبا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل وہ خود کو سمجھتا، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار اور فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس نے سمجھا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ تو گویا یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سجدہ لفظ اور سجدہ کا شعور اور یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کی جھلک ہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اسلام کی جھلکیاں ہمیں ان کی تخلیق سے پہلے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اسلام ہی سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے پرانا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی نظریہ، کوئی طریقہ اسلام سے پہلے کا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے پرانا مذہب ہے۔ جب سے یہ دنیا، یہ کائنات تخلیق ہوئی تب سے اسلام موجود ہے اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔